خداوند یسوع کے عظیم اور جلالی نامے میں آپ سب کی سلامتی چاہتی ہوں۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ سو میری عزیز بہنوں اور بھائیوں، خداوند ہم سب کے ساتھ ہو۔ آئے ہم آج خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے دیکھتے ہیں صلیبی کلمات۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ جو ڈیز جا رہے ہیں ان دنوں میں، خداوند یسوع مسیح کی مشکلات کے، اس کی پریشانیاں، اس نے جو مصیبتیں، جو دکھ ہمارے تھے وہ اس نے اپنے اوپر اٹھائے، اور ہمارے گناہوں کو لے کر کے وہ صلیب پر جا کر مصلوب ہوا۔ صلیبی کلمات کو دیکھتے ہیں، جن میں سے میں آپ سب کے ساتھ خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے چھٹا کلمہ آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ اور آئے ہم دیکھتے ہیں خداوند کے کلام پاک میں سے چھٹا کلمہ۔ یوحنا کی انجیل 19 باب اور اس کی 30 آیت میں لکھا ہے، پس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا کہ تمام ہوا، اور سر جھکا کر جان دے دی۔ خداوند کے زندگی بخش کلام کے سننے اور پڑھے جانے پر خداوند کی برکت نازل ہو، آمین۔ میری عزیز بہنوں اور بھائیوں، کلام خدا فرماتا ہے خداوند یسوع مسیح کا یہ اعلان ایک فتح اور تکمیل کا اعلان تھا۔ کہ کس کس بات کی تکمیل ہوئی، آئیے دیکھتے ہیں۔ کلام حق فرماتا ہے تمام وعدے اور نبوتیں پوری ہوئیں۔ تمام وعدے اور نبوتیں اس میں پوری ہو گئیں۔ اگر آپ غور کریں تو یہ الفاظ پچھلی 3 آیات میں 2 دفعہ آئے ہیں۔ 28 آیت میں ہے سب باتیں تمام ہوئیں، اور پھر 30 آیت میں کہا تمام ہوا۔ یہ ہمیں مطلب کو واضح طور پر دیکھنے میں مدد فراہم کرتا ہے، اور جب اس نے کہا تمام ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ کلام مقدس میں لکھی گئی تمام باتیں پوری ہوئیں۔ جب خدا نے اپنے لوگوں اور نبیوں کی وساطت سے کہی، قربانیوں کا سلسلہ تمام ہوا۔ جب اس نے کہا کہ تمام ہوا تو نہ صرف وہ تمام قربانیاں ختم ہو گئیں جو پرانے عہد میں یہودیوں کو کرنے کے لیے دی گئی تھی، بلکہ ان کا مطلب اور مقصد بھی سمجھا دیا گیا۔ وہ تمام قربانیاں اس میں تمام ہوئیں۔ اب اور کوئی قربانی نہیں گزرانی جائے گی۔ اب مزید بیلوں اور بچڑوں کا خون نہیں بہایا جائے گا۔ کامل برے کی قربانی ان تمام قربانیوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جو صرف گناہوں کو ڈھانپ سکتی تھی۔ گناہوں کی وہ دستاویز مٹا دی گئی۔ اب کی بار جس کامل نے قربانی گزاری، عزیزو، اب کی بار اب جو قربانی گزرانی گئی وہ اس کا اپنا ہی خون تھا۔ کہانت کی وہ لڑی جو بنی اسرائیل میں رائج تھی ختم ہو گئی۔ یعنی کہ عزیزو، کلام حق میں لکھا ہے کہ نسل در نسل قربانیوں کا سلسلہ چلتا رہا، لیکن خداوند یسوع المسیح نے جب وہ صلیب پر تھا تو اس نے کہا تمام ہوا۔ اس نے ساری قربانیوں کی جو لڑیاں تھی، قربانیوں کا جو سلسلہ آ رہا تھا، بھیڑوں اور بچڑوں کی قربانیاں، اس سلسلے کو اس نے ختم کر دیا۔ عزیزو، شریعت کے حکموں کی تمام دستاویز بھی جو اس نے وہ ختم کی، تمام کیا۔ کیونکہ کلام حق فرماتا ہے کہ اس نے کہا میں شریعت کو پورا کرنے آیا ہوں۔ اس کی کامل تابعداری تمام ہوئی۔ آدمیوں کی نجات کے لیے ضروری تھا کہ خدا کی شریعت کو پورا کیا جائے، کیونکہ کوئی خدا کو نہیں دیکھ سکتا جب تک وہ راست بازی میں کامل نہ ہو۔ مسیح نے ہماری خاطر اس شریعت پر پورا عمل کیا تاکہ اس کی ہر بات کو پورا کرے۔ اپنی زندگی کے پہلے 30 سالوں میں عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی دنیاوی زندگی میں، اس زندگی کے پہلے 30 سالوں میں اس نے ماں باپ کی فرما برداری میں رہ کر تابعداری کی۔ پھر 3 سال سب کے سامنے باپ کی مرضی بجا لایا، اور ایسے شخص کے طور پر جس کی زندگی خدا کے لیے وقف ہو، موت تک کامل تابعداری ہی شریعت کے تقاضوں کو پورا کر سکتی تھی جو اس نے کی۔ لہٰذا اس نے اعلان کیا کہ تمام ہوا۔
عزیزو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے انصاف کے تقاضے پورے ہوئے، قرض اپنی آخری پائی تک ادا کر دیا گیا، قرض ہمیشہ کے لیے اور سب کے لیے ادا کر دیا گیا۔ ایک پیالہ جس میں قہر تھا، مسیح نے وہ پورا پی لیا، یہاں تک کہ اپنے لوگوں کے پینے کے لیے اس نے کچھ بھی نہ چھوڑا۔ حکموں کی لمبی کتار والا کوڑا اس نے اپنی پیٹھ پر برداشت کیا۔ خدا کے انصاف کو پورا کرنے کے وہ تمام ہتھیار ختم ہو گئے، اب کچھ باقی نہیں بچا۔ مسیح نے اپنوں کے لیے سب کچھ برداشت کر لیا۔ اگر ہم جہنم میں جاتے تو خدا کے انصاف کے مطابق کبھی بھی یہ نہ کہہ پاتے کہ تمام ہوا۔ مسیح نے وہ قرض ادا کیا جو ہم سب مل کر بھی ادا نہ کر پاتے۔ اس نے شریعت کی تکمیل کر دی اور اس کی عزت کو قائم رکھا۔ گناہ، شیطان اور موت پر فتح ہوا۔ مسیح نے شیطان کی قوت، گناہ کی قوت اور موت کی قوت کو تمام اور ختم کر ڈالا۔ ہماری سب کمیوں اور کوتاہیوں کے باوجود اس نے ہماری خلاصی کرائی۔ ہمارے گناہ نے اس کو صلیب پر جڑ دیا اور اس نے ہمارے گناہ کو صلیب پر جڑ دیا۔ ہمارے گناہوں نے اس کو صلیب پر عزیزو چڑھایا، لیکن اس نے ہمارے ہی گناہوں کو صلیب پر چڑھا دیا۔ صلیب پر گناہ اور گناہ کو مٹانے والا دونوں جڑ دیے گئے۔ گناہ کی وجہ سے مسیح نے موت برداشت کی اور اسی موت کی وجہ سے گناہ ختم ہوا۔ عزیزو اس کے بعد دوسرے دشمن شیطان کی باری ہے۔ شیطان نے مسیح کے خلاف اپنی تمام قوت لگا دی۔ اس نے اپنی تمام قوت کو اکٹھا کیا کہ آؤ جو ہمارے سر کو کچلنے آیا ہے اس کی ایڑی کو کاٹیں۔ شیطان کی پوری طاقت نے اسے جسمانی اور روحانی طور پر شکست دینے کی کوشش کی اور اپنے تیر دان اس پر خالی کر دیے اور سب ہتھیار استعمال کر ڈالے، لیکن ہمارا چیمپئن گھبرایا نہیں اور ایک ایک کر کے شیطان کے سارے حملے ناکام کیے، لہٰذا اس نے شیطان کو شکست دی۔ پھر اگلی چیز جس کو اس نے شکست دی وہ موت تھی۔ مسیح نے اپنے کچھ قیدیوں کو اسی دن آزاد کر دیا۔ لکھا ہے بہت سے مردے اٹھ کھڑے ہوئے اور بہتوں کو دکھائی دیے۔ پھر اس نے موت سے کہا کہ تجھ سے میں اپنی کنجیاں واپس لیتا ہوں۔ اب موت کی کنجیاں مسیح کے پاس ہیں عزیزو۔ موت مزید کچھ وقت کے لیے رہنے دی گئی جب تک مسیح کے ایماندار اس کے پاس اکٹھے نہیں ہوتے۔ ایک وقت آئے گا جب قبریں اپنے اندر کے مردوں کو دیں گی اور ہم مسیح کے ساتھ ابدی زندگی گزاریں گے۔ بے شک عزیزو ہم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ابدی زندگی گزاریں گے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں عزیزو اپنی موت اس نے انسان کی نجات کے اس عہد کی توثیق کی جو پہلے لکھا اور سربمہر کیا جا چکا تھا۔ پھر روح القدس کو جس کا مسیح نے وعدہ کیا تھا دنیا میں بھیج کر ایک راستہ نکالا جس سے خدا انسان کے دل میں اور انسان خدا کے ساتھ رفاقت رکھ سکتا ہے۔ اگر مسیح نہ کہتا تمام ہوا تو خدا انسان کے ساتھ سکونت نہ کر سکتا۔ سو میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، بے شک اگر خداوند یسوع مسیح صلیب پر نہ کہتا کہ تمام ہوا، نہ وہ شریعت کو پورا کرتا، لکھا ہے وہ اس نے بولا کہ میں شریعت کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے ہوں، تو عزیزو اس نے صلیب پر ساری شریعت کو پورا کیا اور پھر اس نے کہا کہ تمام ہوا اور سر جھکا کر جان دے دی۔ عزیزو ایمان رکھتی ہوں خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے بہت برکت دے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔